السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ ناس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ فلق میں ان شیطانوں سے پناہ مانگنے کا ذکر تھا جن سے ظاہری حالات افیکٹ ہوتے ہیں، اور یہاں سورۃ ناس میں ایمان، روحانیت، خیالات اور عقائد کو نقصان پہنچانے والے شیطانوں سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے۔ انسان کو اگر ظاہری آسائشیں مل جائیں جن کے پیچھے وہ ساری زندگی بھاگتا ہے، لیکن ذہنی سکون نہ ملے تو زندگی بڑی مشکل ہے، اور اس بے سکونی کی وجہ وہ شیطان ہیں جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، جو بڑے ماہرانہ اور عیارانہ انداز میں چپکے سے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، وہاں کی پرسکون فضا میں تہلکہ مچا دیتے ہیں۔ شیطان بہت مستقل مزاج ہے، ایک دو حملے پر بس نہیں کرتے، مسلسل گاہے بگاہے اپنے وار جاری رکھتے ہیں جب تک اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیتے۔ جب شیطان انسان کے ذہن پر پہلا حملہ کرتا ہے تو انسان اس خیال پر شدید رد عمل دیتا ہے، حقارت کے ساتھ جھٹک دیتا ہے۔ اس طرح شیطان وہاں سے کھسک جاتا ہے، پھر موقع ملنے پر وہی بات انسان کے کانوں میں ڈالتا ہے۔ اگر انسان پھر تیوری دکھائے تو وہ دبک جاتا ہے۔ یہ مسلسل اپنا جاری رکھتا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان کا ریئیکشن کمزور ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ دن آ جاتا ہے جب شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوششوں میں تھکتا نہیں بلکہ لگاتار اپنی کوششیں جاری رکھتا ہے، یہاں تک کہ بڑے سے بڑا زیرک انسان بہک جاتا ہے اگر وہ اپنے رب کی پناہ حاصل نہ کرے تو۔ شیطان کی ان چالوں کو وسواس اور خناس کے الفاظ استعمال کر کے یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے ہر قسم کے شیطان کی شر انگیزیوں سے بچا، ان کے وسوسہ اندازیوں کا مقابلہ کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں، مجھے ہمت عطا کر۔ حضرت ہاجرہ سے شیطان نے آ کر کہا، جانتی ہو ابراہیم آج تیرے لخت جگر کو نہلا دھلا کر ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ ہاجرہ نے کہا، کبھی کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، پھر وہ باپ جس کو بڑھاپے میں بڑی مرادوں کے بعد اولاد کی نعمت سے نوازا گیا ہو۔ شیطان نے کہا، اس کے خدا نے اس کو حکم دیا ہے اپنی اولاد کو میری راہ میں ذبح کرو۔ یہ سن کر ہاجرہ نے بڑی بے نیازی سے کہا، اگر میرے رب کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا لاکھوں اسماعیل اس کی رضا کے لیے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہے جن کو رب کریم اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ جب شیطان انسان کے دل کو ذکر الہی سے غافل پاتا ہے تو اس پر حملے شروع کر دیتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کسی کونے میں چھپ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ان صورتوں کی مدد سے رب کریم کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ عدل، انصاف، جائز حقوق، ظالموں کے مقابلے میں مظلوم کی مدد صرف وہی حاکم اعلیٰ کر سکتا ہے جس کا حکم ہر جگہ، ہر وقت، ہر چیز پر نافذ ہے۔ کسی پر جبر اور تشدد اس کا شیوا ہی نہیں، کسی کی مجال ہی نہیں کہ اس کے حکم کے آگے سرتابی کر سکے۔ اس لیے الہی، تیرا یہ عاجز بندہ جس کا علم و فہم ناقص ہے، ہمت اور قوت نہ ہونے کے برابر ہے، اسے اپنی پناہ میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔